ویو اگر اس کے ڈفرینٹ اینگل دکھائے جاتے, جو کرٹنس تھے اس کے پاس کا اگر دکھایا جاتا ویو, تو ٹائم اگر امپائر لے لیتا تھوڑا, تو میرا خیال ہے یہ ڈبیٹ ختم ہو جانی تھی. لیکن میرے خیال میں اس میں کوئی ٹیکنیکل آدمی جو زیادہ جیسے آپ کسی امپائر کو لیں جو کرنٹلی ریٹائر ہوا ہو یا کرنٹلی امپائرنگ کر رہا ہو. کلاسن کی وکٹ کے اوپر بات کی جاتی ہے, آپ کے خیال میں کلاسن کی وکٹ تھی یا اس کے علاوہ اوور آل ہی بھارت اچھا کھیلا؟ نہیں, آئی تھنک کہ وہ سب سے زبردست چیز یہ تھی, انہوں نے اپنے نروس پہ کنٹرول کیا اور گیو اپ نہیں کیا, کیونکہ ٹائم جب آپ اس سچویشن میں آ جاتے ہیں تو آپ گیو اپ کے اس میں آ جاتے ہیں, اس کے بعد آپ فائٹ نہیں کر پاتے. لیکن کیونکہ ریورس سوئنگ اور اس کے بہترین کو ان کے بالر ہیں, تو ایک وکٹ جیسے ان کو وکٹ ملی ہے کلاسن کی, تو آئی تھنک کہ وہ ان کی ہوپس جو ہے وہ واپس آ گئی تھی. اور میرے خیال میں کوالٹی بالنگ میں ان کو میچز ہے. آئی فیل کہ ساؤتھ افریقہ نے بھی کچھ زیادہ غلط نہیں کیا, اور جس کے میں بھی ایک چیز جو کہ رباڈا کو وہ مہاراج کی جگہ رباڈا کو بھیج سکتے تھے پہلے, تاکہ وہ اتنی بالیں شاید لیفٹ ہینڈر کو زیادہ اتنی مسئلہ نہ کرتی جتنے وہ رائٹ ہینڈر کو, اور مہاراج جو ہیں وہ بڑی ہٹ لگا بھی نہیں سکتے. سارا پھر جو پریشر تھا وہ ملر پہ چلا گیا. پاکستان کی بھی ہم نے لیکنس دیکھی, ہم نے ساؤتھ افریقہ کی بھی دیکھی کہ پلیئرز ڈاٹ کھیلتے رہے, لاسٹ اوور کا کہیں ویٹ کرتے رہے, اینڈ میں تو جا کے 16-17 لاسٹ اوور میں کرنا ہو جائے تو اوبیسلی ایک دفعہ ورلڈ کپ میں کارلس براتھورڈ نے کیا تھا, 4 چھکے بین اسٹوک کو لگائے تھے, ہو تو سکتا ہے یہ بھی چھکا لگ جاتا, ابھی اس پہ لہذا بھی آپ کے اوپینین لیتے ہیں کیا وہ امپائر کو ٹائم لے کے ضرور دیکھنا چاہیے تھا. لیکن یہ جو باقی جو پلیئر آئے جتنے بھی, چاہے پاکستان کی بھی ہم نے بہت بات کی, آپ ساؤتھ افریقہ کی بھی بات کریں, تو آپ کے خیال میں یہ لاسٹ اوور تک ویٹ کیوں کیا گیا, کیوں اٹیمپٹ نہیں کی گئی کہ ایٹ لیسٹ ہم سنگل وغیرہ لیتے رہے یا چانس لیتے ایٹ لیسٹ؟ میرے خیال میں اٹیمپٹ تو کی گئی, میں بھی مہاراج کی طرف سے اس طرح نہیں کی گئی کہ وہ ان کو چاہیے تھا یا وہ آؤٹ ہوتے یا وہ اسکور کر لیتے, لیکن وہ اسٹرائک دینے کے چکر میں کافی ڈاٹ بال کھیل گئے. تو ایٹ ٹائمز یہ ہے کہ وہ جب ملر اسٹرائک پہ آئے اور انہوں نے جتنی دفعہ ٹرائی کی, نہ وہ باؤنڈری لگی نہ وہ آؤٹ ہوئے, اوبیسلی وہ واحد پلیئر رہ گئے تھے جو یہ شاید کام کر سکتے تھے, اس کے علاوہ ان کے لیے بہت مشکل تھا. کیونکہ ہم ایز کرکٹر دیکھتے ہیں کہ جب اتنی ریورس سوئنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی اتنے اچھی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر ایٹ ٹائمز ایون سیٹ پلیئر کے یہ بھی باؤنڈری لگانا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا وہ ایک کے اندر پھنس گئے اور اس کے اندر اس کا سولوشن نہیں نکال سکے. آئی تھنک اس میں کچھ ٹیکٹیکل سے ایسے ہیں, لیکن ایٹ ٹائم کوالٹی آف بالنگ کے اگینسٹ آپ مس کیلکولیٹ کر جاتے ہیں. جی صاحب, اس پہ کافی بات ہو رہی ہے اور یہ ڈبیٹ کی جا رہی ہے. اب یہ ہمیشہ ہوتا ہے کسی بھی ایونٹ کے بعد جو ٹیم ہارتی ہے یا کچھ کرتی ہے, تو اوبیسلی کیچ کا کریڈٹ تو اس کو ہم ضرور دیتے ہیں. ہم سوریہ کمار یادو نے اپنی یا انڈیا کی ہسٹری کا سب سے وائٹل کیچ, ہمیں اکشر پٹیل کا کیچ بھی یاد رکھنا پڑے گا جب آسٹریلیا چیز کر رہا تھا ٹوٹل, اور جس طرح انہوں نے باؤنڈری پہ کیچ پکڑا, تو وہ بھی مچل مارش کا کیچ لگتا ہے کہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ تھا. بٹ یہ جو فائنل اور اہم مومنٹ اور فائنل کا ڈیسیژن ہونے والا تھا, اور وکٹ کے اوپر ہی ڈیسیژن تھا سم ہاؤ, اور یہ کیچ بڑا تھا. بٹ کہیں نہ کہیں میرا اوپینین یہ ہے, اور میں اس کو انڈورس کرتا ہوں, کہ امپائر تھوڑا سا ٹائم لے لیتے, اور جتنے زیادہ کیمرے لگے ہوئے تھے, آپ ڈفرنٹ اینگل دیکھتے, سائڈ ویز دیکھ لیتے, کہیں زوم کر کے بھی دیکھا جاتا, تو شاید یہ ڈبیٹ ختم ہو جاتی ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے؟ کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹائم لینا چاہیے تھا, اور ڈفرینٹ اینگلز کو, جس طرح کا بڑا ایونٹ تھا, جس طرح کا بڑا میچ تھا, اور کروشل بڑا ڈیسائزو مومنٹ تھی اس گیم کی, تو انہیں ٹائم لینا چاہیے تھا. لیکن دین اگین اگر ہم پن پوائنٹ کریں کسی ایک انسیڈنٹ کو جس وجہ سے ساؤتھ افریقہ نہیں ٹارگیٹ چیز کر سکا, وہ بھی انفیئر ہوگا. جنرلی جب سچویشن یہ تھی کہ 30 پہ 30 چاہیے تھا ساؤتھ افریقہ کو, اور ان کے پاس اس ٹائم صرف 4 آؤٹ تھے, ایک طرف کلاسن کھیل رہا تھا, وہ ان دا فارم آف ہز لائف, اور ایک ملر کھیل رہا تھا, تو انہیں وہاں سے اوور دا لائن لے کے جانا چاہیے تھا. اور اچھے کھلاڑیوں کی یا لیجنڈری کھلاڑیوں کی یہ ایک سائن ہوتی ہے کہ جب وہ ایک ڈومیننٹ پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو وہ ریسٹ آف دا ٹیم کے لیے نہیں چھوڑ کے جاتے, وہ گیم کو فنش کرتے ہیں. ہم نے بارہا دیکھا ہے, کوہلی کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ کئی ایسے انسٹنسز آئے جب وہ ایک دفعہ پچ پہ سیٹ ہو جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کروشل میچز میں اننگز کھیل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہی ٹیکس ہز ٹیم اوور دا لائن. تو اس ٹائم پہ کیونکہ زیادہ اونس اسی کھلاڑی پہ ہوتا ہے جو ویل سیٹلڈ ہے, وہ فارم میں بھی ہے, اور اس کی آئی بھی سیٹ ان ہو گئی, اور اس نے پچ کو بھی اسیس کر لیا ہے, گراؤنڈ کو بھی اسیس کر لیا ہے, اور کنڈیشنز کو بھی اس نے اسیس کر لیا ہے سارا اس کو, اور بالرز بھی اس کے آگے جو ہیں وہ اس سے گھبرا رہے ہیں. تو اس سچویشن میں وکٹ تھرو اوے کرنا, اور جس طرح انہوں نے وکٹ تھرو اوے کی وہ بھی بہت ہی ایک لیزی شاٹ تھی, لیزی اور کیجول شاٹ تھی. تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں رسپانسبلٹی ان پہ آتی ہے, اور
باقی پلیئرس کے لیے پیچھے آ کے، کیونکہ جب بندہ اس طرح کی سچویشن میں کوئی بھی نیا کھلاڑی آتا ہے اس کے لیے ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے جی تو وہ ڈیسائزو مومنٹ تھی، انہیں کیری فارورڈ کرنا چاہیے تھا اور اس طرح کی سچویشن میں وکٹ نہیں دینی چاہیے تھی.